مثال کے طور پر انسان صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور اس مزدوری کی جب اس کو پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں میں اگر ایک حرام کا پیسہ شامل کر دیا جائے، ایک حرام روپیہ شامل کر دیا جائے، تو انسان کی پوری مزدوری وہ حرام ہو جائے گی، اور پھر اس میں برکت نہیں پڑے گی، اور بچوں کو کھلائے گا حرام، بچے نمازی نہیں بنیں گے، تہجد پڑھنے والے نہیں بنیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے نہیں بنیں گے۔ بابا فرید کیسے بابا فرید بن گئے ہیں کہ ماں نے اس کو حلال روزی استعمال کرائی، اور کیا کہا؟ بچہ نماز پڑھا کر۔ تو بابا جی نے پوچھا، اے اماں جان، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے، اور ان کو شکر کھانے کا بہت شوق تھا۔ تو انہوں نے جب نماز کا وقت ہونا تو مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دینی، اور انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا اور اس کو اٹھانا، شکر کی پڑیا کو کھانا شروع کر دینا۔ تو ایک بار شکر رکھنا بھول گئی، کہیں نماز چلی گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا اور ادھر نماز شروع ہے۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، الہ العالمین، مالک کے کائنات، خالق کے کائنات، آج میری شرم رکھنا، آج میری لاج رکھنا، آج اگر میرا راز کھل گیا تو میرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا، تیری بارگاہ کے اندر کھڑا نہیں ہوگا، سجدہ نہیں کرے گا، یا الہی آج میری لاج رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کی، اور ایسے ہی لاج رکھی جیسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا اور مصلی اٹھایا تو شکر اٹھائی، اور شکر اٹھا کے کھانا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت نازل کی، اتنی برکت نازل کی کہ شکر ہی شکر ہوگی، ہر طرف شکر ہی شکر نظر آ رہی تھی، گویا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ شکر کا میंہ برسا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اس میں برکت ڈالی کہ ہر طرف شکر ہی شکر ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال روزی اور ماں کی دعا کا اثر ہے، نتیجہ ہے۔ آج بچے کیوں نہیں ولی بنتے؟